الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان اور رحیم ہے، اور درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مآب پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی کا وجود نہیں بلکہ ساری کائنات کا وجود ہی اگر ہے تو اللہ کی رحمانیت پر مبنی ہے۔ اگر وہ رحم نہ کرے تو پل کے پل میں تہس و نہس ہو کر رہ جائے گا۔ ساری عمارتیں جو آسمان کو باتیں کر رہی ہیں وہ زمین بوس ہو کر رہ جائیں گی۔ عزیزان محترم، ہم ہمیشہ اللہ کے فضل، اس کی رحمت کے طلبگار ہونا چاہیے، نہ کہ عدل و انصاف کے۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، آج میں ایک ایسے جزیرے کے پاس سے گزر کے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہوں جہاں ایک اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ رہتا ہے جس نے 400 برس تک، کتنے 400 برس تک اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی، اس نے ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خیال تک بھی اس کے دل میں نہیں آیا۔ جب 400 سال تک اس نے عبادت کی اور اس کی موت کا وقت آ گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے نے رب کائنات کے دربار میں عرض کیا، یا اللہ، میں چاہتا ہوں میری روح سجدے کی حالت میں نکلے، میرا سر تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہو اور آپ میری روح کو قبض فرما لے۔ اس نے یہ دعا کیوں مانگی؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، ہر آدمی جس حالت میں فوت ہوتا ہے یا فوت ہوگا اسی عالم میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ تو اس نے کہا، یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ سجدے کی حالت میں میری موت آئے، میری روح نکلے تاکہ تیری بارگاہ میں قیامت کے دن سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس مقبول بندے کی دعا کو مقبول فرمایا اور اس نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسرائیل علیہ السلام کو، اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جی رب جلیل، فرمایا، جا اس ہمارے بندے کی روح کو سجدے کی حالت میں قبض کر لے تاکہ اس کی آخری خواہش پوری ہو جائے۔ اسرائیل علیہ السلام نے اس بندے کی روح کو سجدے کی حالت میں قبض کر لیا۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہی بندہ جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی جنتی فرشتوں کو حکم دیں گے، اے میرے فرشتوں، اس میرے بندے کو میرے رحمت پر، میرے رحمت کے زور پر، میرے رحمت کے عویز پر جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا، یا اللہ، میں تیری رحمت کے زور پر جنت میں جانا نہیں چاہتا، میں تیرے رحمت کے عویز میں جنت کو جانا نہیں چاہتا، بلکہ میں تو اپنے نیک اعمال کے بدلے، اپنی عبادات، اپنے روزے نماز کے زور پر، اس کی وجہ سے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مقبول بندے کو فرمایا اور فرمائے گا، اچھا تمہیں اپنی عبادت پر ناز ہے کہ تو میری رحمت کے سہارے جنت کو نہیں جانا چاہتا بلکہ اپنی عبادت کے سہارے جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اے میرے فرشتے، اسے جنت میں لے جانے کے بجائے عدل کے ترازو پر لے جاؤ۔ یہ ایک پلڑے میں اس کی 400 سالہ عبادت رکھ دو، دوسرے پلڑے میں ہماری نعمتوں میں سے ایک نعمت یعنی اس کی آنکھوں میں سے ایک آنکھ رکھ دو، اور پھر وزن کرو پلڑا کون سا بھاری ہے۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اے میرے آقا، اس عابد کے 400 سالہ عبادت و عدل ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، دوسرے پلڑے میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ آنکھوں میں سے ایک آنکھ رکھ دی جائے گی۔ جب دونوں کے وزن کیے جائیں گے تو آنکھ والی نعمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ دوزخ کے فرشتوں سے فرمائیں گے اے جہنم کے فرشتوں میرے اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ. اللہ تعالیٰ وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے اے میرے مولا اے خالق کائنات میں بھول گیا تھا اے رب کریم میں اپنی عبادت کے زور پر اپنی عبادت کے غرور میں اپنی عبادت کے گھمنڈ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا ہوں بلکہ مولا میں تو تیری رحمت کے زور پر جنت میں جانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا, اس حدیث سے اس بات کا علم ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت 400 سالہ عبادت کرتے ہیں اس میں وہ عبادت جس میں ریا بھی چھپا ہوا ہوتا ہے, جس میں غرور بھی چھپا ہوا ہوتا ہے, جس میں ایک طرح کا نشہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے, جس میں انانیت و خودی بھی چھپی ہوئی رہتی ہے. اگر اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہم ٹکرانے کی کوشش کریں گے, اللہ کی نعمتیں جو ہم پر بے حساب اللہ تعالیٰ ان گنت نعمتیں عطا کیا ہے وہ اللہ پاک ان دونوں قرآن کی آیتوں میں کئی آیتوں میں جس نے ہم نے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا جو اس نے ہمیں اپنے کرم سے عطا فرمائے, یعنی کان, آنکھ, دل وغیرہ. اسی طرح اپنے جسم کو ہم دیکھیں گے اللہ پاک نے ہمیں بولنے کے لیے زبان, چلنے کے لیے پیر, پکڑنے کے لیے ہاتھ, زندہ رہنے کے لیے جسم میں جان ڈالی, پھر جسم میں سانس ڈالی, پھر حسن دیا, صحت عطا فرمائی. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں اگر ہم ساری عمر بھر بھی اس کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو ہرگز ادا نہیں کر سکتے, ہرگز ادا نہیں کر سکتے. صرف ایک سانس کا نہیں, سانس لے رہے اگر رک جائے تو وہی زندگی زندے سے وہ مردہ ہو جاتا ہے, وہ مردہ ہو جاتا ہے. تمام عبادتیں اگر ہم عمر بھر بھی کریں تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ پاک نے اگر عدل کے ترازو کو ایک پلڑے میں اپنی نعمتوں کو رکھ دے اور دوسرے پلڑے میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بتا دے, بتاؤ نتیجہ ظاہر ہے وہ ہمارا ناقص عبادت کی کیا حیثیت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں. تو بس اللہ سے اس کی رحمت طلب کرو, اللہ سے اس کی رحمت طلب کرو. کہو کہ اللہ ہمیں اپنی عبادتوں پر, ہمیں اپنے اعمال, نیک اعمال پر بھروسہ نہیں, ہمیں بھروسہ ہے تو بس تیری رحمت پر, تیرے رحم و کرم پر, تیرے فضل پر بھروسہ ہے. اے اللہ یہ دوا تو کھاتے ضرور ہے مگر یقین تیری رحمت سے ہے, تو اثر دینے والا تو ہے, مؤثر بنانے والا ہے, غذا پر نہیں. یہ ساری دنیا کی نعمتیں تو نے ہم نے دی ہے, یہ ساری نعمتیں جو تیری عطا کردہ ہی تو تجھ پر ہمارا ایمان و یقین ہے, اور یہی یقین کامل ہے. تیرے فضل اور رحم کے بغیر ہم ہلاک ہو کر رہ جائیں گے. گناہ کتنے بھی وسیع کیوں نہ ہو, ہمارا وہ ایمان و یقین ہے تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اس پر غالب نہیں آئیں گے, وہ غالب نہیں آ سکتے. اے اللہ اتنا بڑا رحمان و رحیم ہے, تیرے مثل کوئی نہیں, تیرے برابری کرنے والا کوئی نہیں. تو واحد ہے, یکتا ہے, تیرا کوئی جو ہے شریک نہیں. تو وحدہ لا شریک ہے. بس ہم تیرے فضل کے طلبگار ہیں, تیرے رحمت کے طلبگار ہیں. ہم تجھ سے تیرے رحمت کا سوال کرتے ہیں, ہم تجھ سے تیرے فضل کا ثواب کرتے ہیں. اگر تو ہم پر رحم و فضل نہ فرمایا یقیناً ہم ہلاک ہو جائیں گے. یہ جو چیزیں رحمتیں ہیں وہی چیز عذاب بن جائیں گی. ہوا رحمت ہے, اگر تو اسے تھوڑا سا حکم دے دے, اگر یہ ہوا طوفان کی شکل اختیار کر لے, یہ ہوا نعمت سے زحمت بن جاتی ہے. پانی نعمت ہے, اگر اسی پانی کو طغیانی کی شکل دے دے تو یہ پانی تیرے نعمت سے زحمت بن جاتی ہے, نقصان دہ بن جاتی ہے. ہر چیزیں جو تو نے نعمتوں کے طور پر دیا ہے وہ تجھے زحمت بنانے کوئی وقت نہیں لگتا. تیری سب تیرے دستے قدرت میں ہے مولا, مگر ہم تجھ سے اپنے رحم, اپنی عبادت کا نہیں, تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں, تجھ سے تیرے فضل و کرم کا واسطہ دیتے ہیں, جس سے تجھ سے خاتمین اور سیدین جو اولیاء و شہدین سے جو تو محبت کرتا ہے ان کا واسطے سے ہم تجھ سے تیرا فضل اور رحم و کرم کے ہم خواستگار ہیں, تجھ سے طلبگار ہیں میرے مولا. ہمیں یقین ہے تو بس تیرے رحم پر, اپنی صحت پر نہیں, تیرے رحم پر اپنے جسم, اپنے زور پر, اپنے علم پر, اپنے اعمال پر, اپنی عبادات پر, ریاضاتوں پر نہیں, بلکہ تیرے فضل و کرم پر ہے. تو نے فضل و کرم ہی فرمایا, یہ ہمیں توفیق بخشی کہ اچھے کام کر سکے, نیک اعمال بجا لا سکے. تو بس آج بھی تجھ سے تیرا فضل مانگتے, جو کچھ بھی ہے سب تیرا ہی بنایا ہوا ہے. تو بس رحم فرما,
ہر زمینی اور آسمانی بلاؤں سے اللہ محفوظ فرما، ہماری رہنمائی فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمیشہ ہم پر رحم و کرم فرما، کسی کے در کے آگے نہ جھکا، ہمیشہ تیرے در کے آگے میں سجدہ و سجود رہے۔ تو ہی ہمارے سر کا، ہماری عزت اور آبرو کا، ہماری جان اور مال کا تو ہی محافظ و نگہبان ہے۔ ہم تجھ سے تیرا رحم فضل مانگتے ہیں، ہم پر فضل و کرم فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔